بیچارہ مایوس ہو کے گھر واپس آیا، اس کو توبہ کہیں گے؟ نہیں، عربی زبان میں توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، لیکن شریعت کے اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں ایک انسان گناہ کے ارادے سے کہیں جا رہا ہو یا ایک انسان برائی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہو، اب وہ اللہ تعالیٰ کی برائی سے بعد آئے، نیکی کی طرف لوٹ آئے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ ایک عورت آپ کی بیوی ذرا ناراض ہو گئی، غصے میں آئی اور اپنا سامان لیا، میں کہ اپنے باپ کے ہاں چلی جاؤں گی، سامان لیا اور لے کر کے راستے میں گئی، لیکن پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا، واقعی ہم نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے لاجوس عورت کے اوپر جو بغیر شوہر کی اجازت سے اپنے گھر سے باہر قدم نکالے۔ عورت کو ڈر اور خوف پیدا ہوا، شوہر کا نہیں، ساس کا نہیں، باپ کا نہیں، بلکہ کس کا؟ جو غلط قدم اٹھائی تھی واپس چلی جا رہی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے اب وہ دوبارہ پھر اپنے گھر میں واپس آ جائے، شوہر سے معذرت کر لے، اس چیز کا نام کیا ہے؟ توبہ۔ تو توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گنہگار اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ برائی کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آ جائے، شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی لیے یاد رکھنا، توبہ پر جو چیز آمادہ کرنے والی ہے وہ برادری کا خوف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اسی لیے غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام نے کتاب قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، ثلاثۃ اعین، تین قسم کی آنکھیں ہیں، تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام، دھواں، جہنم کے دھوئے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کتنی قسم کی آنکھیں؟ تین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ آنکھیں تینوں قسم کی بن جائیں۔ خاص طور سے اس زمانے میں امام حرم بھی ادھر آ جائے اور ادھر کوئی عورت جا رہی ہو تو امام حرم کو بھی چھوڑ کے کدھر نگاہ شیطان اٹھا دے گا۔ ہاں، کس کی طرح؟ ہاں، بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ اعین، اے لوگوں تین قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دھوئے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نمبر ایک، ان تین آنکھوں میں بھی سب سے پہلی آنکھ کون ہوگی؟ ہے کچھ اندازہ؟ بولو۔ توبہ کر کے رونے والی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان تینوں آنکھوں میں سب سے پہلی آنکھ عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو فوراً جھک جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، کتنی جھکتی ہیں آنکھیں؟ اب تو اگر یہ دجال نکالا جائے نا جو وقت کا، پہلے لوگ پوریاں عورتوں کو دیکھنے کے لیے کہاں جاتے رہے ہوں گے؟ سنیما ہال۔ کہاں جاتے رہے؟ ناچ گانا دیکھنا ہو تو کہاں جائیں؟ سنیما ہال۔ پھر اس سے ترقی کیا تو گھر میں آ گیا ٹی وی اور وی سی آر، وہاں تو پیسہ دے کر کے 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلم رہی ہوگی اور اکیلے دیکھ جاتے تھے۔ اب تو یہاں گھر میں بیٹھ کر کے سب کے ساتھ گھنٹوں دیکھیں گے۔ پھر ٹی وی کا ترقی کر گئی تو گھروں میں آ گیا وی سی آر،
اب آپ آزاد ہو گئے، آپ آزاد ہو گئے، صرف انڈیا تک محدود نہیں رہ گئے، اس سے دنیا ترقی کر گئی تو ڈش اوپر آ گیا۔ اب ہندوستان سے زیادہ جانوروں کی اور فلمیں دیکھو۔ چلو بھائی، لیکن گھر سے نکل گئے تو آپ کا ڈش انٹینا کہاں رہ گیا؟ گھر میں۔ فلم کہاں رہ گئی؟ گھر میں، سنیما ہال میں۔ اور جب سے یہ نکل آیا آپ کے پاکٹ میں، دنیا کے جس بدکار عورت کی فوٹو چاہو، آج لوگ پیسہ دے دے کر کے اس پر ڈلواتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیا خیال ہے؟ پہلے تو دیکھنے گھر، اب تو گھر سے باہر جہاں بھی جاؤ تمہارے پاکٹ میں آ گئی ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی اس سفر میں بعض علاقوں میں لوگوں نے بتایا کوئی گندی فل اوریاں تصویریں اور غلط کارنامے ہوتے ہیں۔ آج نوجوان اب دکانوں سے خریدنے کے بجائے پیسہ دیں اور اپنے چھوٹے سے موبائل کے اندر جو چاہے اور جب چاہے دیکھتے رہے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے ہمارے نبی، ان مومنوں کو کہہ دیں کہ عورتیں اگر باہر گزر نکلتی ہیں تو يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، عورتیں سامنے آئیں تو اپنی نگاہیں یہ نیچی کر لیں۔ کیوں؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اسی سے ان کی شرمگاہیں محفوظ رہیں گی۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، بولے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے ہمارے نبی آپ عورتوں کو بھی کہہ دیں یغضضن من ابصارہن، باہر نکلے تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور نگاہوں کو نیچی رکھ کر کے وہ بھی اپنی عزت کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہمیں تعلیمات دی گئی تھی، لیکن آج ہر قسم کی حرام تصویریں اور ہر قسم کی بے حیائی کی چیزیں عورت کے جسم کے جس سارے جسم کے جس عضو کا آپ مشاہدہ کرنا چاہیں، آج لوگ کہتے ہیں سب کہاں آ گیا؟ نوجوانوں کے جیب میں صرف بٹن دبانے کی دیری ہے۔ جنگلوں میں رہے، تنہائی میں رہے اور اسکوٹر چلاتے رہے تو وہ بھی ساتھی میں چل رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر وہ تین آنکھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دھویں کو حرام قرار دیا۔ کون؟ عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی نگاہیں نیچی کر لے، دیکھتا نہیں وہ۔ اور سن لو، یہ تو مسجد ہے، ہمیشہ سنتے ہوں گے، سورہ فرقان کا آخری رکوع، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، آپ پورے عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات اور خوبیوں کو ذرا مطالعہ کریں۔ سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اجتناب، زنا سے، چوری سے، فضول خرچی سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ساری چیزوں کو بیان کیا۔ آخر میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ انہی خوبیوں میں سے، بلکہ تمام خوبیوں کو بیان کر دینے کے بعد فرمایا اولئک یجزون